اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم. پچھلے لیکچر میں ہم نے سیکنڈ ایئر کے بک سیکنڈ کے فرسٹ چیپٹر کو ڈسکس کیا تھا. آج ہم سیکنڈ چیپٹر ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، یوزنگ دا سائنٹیفک میتھڈ. ڈیئر اسٹوڈنٹس، جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس چیپٹر کے اندر سائنٹیفک میتھڈ کو ڈسکس کیا گیا ہے کہ کس طرح سائنٹیفک میتھڈز نے، کس طرح سائنس کی ڈیولپمنٹ نے یعنی اس زمانے میں ایک ریولوشن، ایک انقلاب برپا کیا ہے. اس چیپٹر کے اندر ایک کمپیریزن شو کیا گیا ہے کہ سائنس کی ڈیولپمنٹ کی بدولت آج کی لائف کیسی ہے اور 100 سال یا 200 سال پہلے یہ لائف کیسی ہوا کرتی تھی. مثلا ڈیزیزز کے حوالے سے انہوں نے ڈسکس کیا اس میں، جس کو ہم ڈیٹیل کے ساتھ فرداً ہم ان پوائنٹس کو ڈسکس کریں گے کہ یہ ڈیزیزز آج کے اس دور میں سائنس کی ڈیولپمنٹ کی وجہ سے ان ڈیزیزز کے اوپر کس طرح سے قابو پایا گیا ہے، اور یہ 200 سال پہلے ان کی کیا کنڈیشنز تھی. اسی طرح پروڈکشن اینڈ پریزرویشن آف فوڈز کے حوالے سے بھی اس چیپٹر کے اندر ڈسکس کیا گیا ہے کہ 100 سال پہلے لوگوں کی کنڈیشن کیا تھی، لوگ کس طرح کا فوڈ استعمال کرتے تھے، اور آج ہم سائنس کی بدولت کس طرح کا فوڈ استعمال کرتے ہیں. اسی طرح سینیٹری کنڈیشنز کو بھی ڈسکس کیا گیا کہ 100 سال پہلے جو ہے صفائی ستھرائی کا نظام کیسا ہوتا تھا، آج کیسا ہے. اور اس چیپٹر کے اندر ہم سپرسٹیشنز کے حوالے سے بھی ڈسکس کریں گے کہ ہمارے جو فور فادرز تھے، ہمارے جو آباء و اجداد تھے، وہ کس طرح سپرسٹیشیس تھے، وہ زیادہ فیئرفل لوگ تھے، وہ ڈرنے والے لوگ تھے. آج ہم لیس فیئرفل کیوں ہیں، اور یہ سب کچھ جو ہے یعنی پاسبل ہوا ہے ڈیو ٹو دا ڈیولپمنٹ آف سائنس. تو سب سے پہلا ہمارا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہاؤ ہیز دا سائنٹیفک میتھڈ ہیلپڈ اس ان آور فائٹ اگینسٹ ڈیزیزز. یعنی سائنس کی اس ڈیولپمنٹ نے یعنی ہمیں، آپ دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے ہمیں ہمارے جو ہاسپٹلز ہیں وہ ماڈرن بنے ہیں. ماڈرن ہاسپٹلز آج آپ دیکھیں، آپ کے جو ہاسپٹلز ہیں دے آر ماڈرن، دے آر equipped with لیٹسٹ equipments. جدید آلات ان کے اندر مشینری موجود ہے، جدید مشینری موجود ہے، جس کی بنا پر بیماریوں کے اوپر، ڈیزیزز کے اوپر ہم قابو کرنے میں، ان پر کنٹرول کرنے میں ہم کامیاب ہوئے ہیں. آپ 200 ایئرس اگر بیفور یعنی پاسٹ میں چلے جائیں تو آپ دیکھتے ہیں اکارڈنگ ٹو دا رائٹر کہ 200 ایئرز ایگو 1 child out of 8 children only، یعنی 1 child جو تھا وہ اپنے فرسٹ برتھ ڈے کو پہنچتا تھا، اور جو 7 children تھے، 7 بیبیز جو بورن ہوتے تھے، وہ اپنی فرسٹ برتھ ڈے کو پہنچنے سے پہلے ہی مر جاتے تھے. اسی طرح وہاں پر ملیریا، کولیرا یا مختلف قسم کی جو بیماریاں تھیں، ٹائیفائڈ فیور ہو گیا، اسکارلٹ فیور ہو گیا، اسمال پاکسز، یعنی اس طرح کی جو بیماریاں تھیں جو ایک دفعہ معاشرے میں شروع ہو جاتی تھیں تو وہ پھر پوری سوسائٹی کا، پورے معاشرے کا صفایا کر دیتی تھیں. لیکن ڈیو ٹو دا ڈیولپمنٹ آف سائنس،
Due to the scientific method, now we are able to establish modern hospitals. Modern hospitals, they are equipped with latest equipments, latest medicines, latest जो methods of जो इलाज के जो methods हैं, उनकी बिना पर हम इन बीमारियों के ऊपर काबू करने में, इनको कंट्रोल करने में हम जो है वो कामयाब हुए हैं। ये डिजीजेस के हवाले से है। अब साइंटिफिक जो मेथड है उसने हमें फ्रेश फूड जो है वो अवेलेबल किया है। यानी हम देखते हैं अगर 200 ईयर्स या 100 ईयर्स एगो आप चले जाएं तो वहां पर जो है फ्रेश फूड अवेलेबल नहीं होता था। यानी साइंस की डेवलपमेंट की वजह से अब फ्रेश फूड, अगर एक पेशेंट को रिकमेंड किया जाता है किसी चीज़ का, कोई भी खाना कि कोई भी चीज़ जो है वो डॉक्टर्स की तरफ से रिकमेंड की जाती है तो वो उसे ऑल द टाइम अवेलेबल होती है। तो इस चीज़ को, इस पॉइंट को कंपेयर करते हुए हम कह सकते हैं कि ये साइंटिफिक मेथड की बिना पर ही पॉसिबल हुआ है कि हमने डिजीजेस के ऊपर कंट्रोल किया है, डिजीजेस को हमने काबू कर लिया है और उनके बेहतर से बेहतर इलाज की तरफ हम गए हैं सिर्फ साइंटिफिक मेथड की वजह से। दूसरा पॉइंट हमारे पास है, राइट ए नोट on the better sanitary conditions available in our cities today। और आज हमारे माहौल में जो हमारा जो इन्वायरमेंट है उसका एक क्लीनलीनेस के बारे में वो बात कर रहा है राइटर कि आज हमारा माहौल कैसा है और कंपेयर विद द दे वर लाइक 100 years ago, और 100 साल पहले जो है वो माहौल कैसा होता था। आप देखते हैं ओनली 100 years ago, यानी अगर 100 साल पहले अगर हम देखें 100 years ago तो क्या था, स्ट्रीट्स वर अनपेव्ड, यानी जो हमारी गलियां हुआ करती थी वो अनपेव्ड थी, कच्ची गलियां थी। एक दफ़ा बारिश होती तो कई हफ्तों तक जो है, कई दिनों तक वहाँ पर जो है वो कीचड़ वगैरह मौजूद रहता, जिसकी बिना पर वो स्टैग्नेंट वाटर है जो मुख्तलिफ बीमारियां स्प्रेड करता था। तो गलियां हमारी जो है वो कच्ची हुआ करती थी, फिल्थी गलियां थीं। और दूसरे नंबर पर हम देखते हैं कि जानवर जो है, कैटल्स जो हैं, वो गलियों में फिरते थे और कूड़ा करकट जो है घरों की सफाई वगैरह करके गलियों के अंदर जो है वो ढेर लगा दिए जाते थे। और मोस्टली जो एनिमल्स थे, ज़्यादातर जो जानवर थे, दे फीड ऑन द गार्बेज, वो गलियों में फिरते रहते थे और उस कूड़ा करकट के ऊपर वो पलते थे, जिसकी बिना पर जो उनका गोश्त या जो वो दूध दिया करते थे तो वो भी जो है वो कंटेमिनेटेड होता था, वो भी आलूदा होता था, ख़राब होता था, जो मुख्तलिफ बीमारियों की वजह बनता था। तो इसीलिए गलियां कच्ची थीं, अनपेव्ड थीं, गार्बेज वाज थ्रोन इनटू द स्ट्रीट्स एंड देयर वर द हीप्स ऑफ गार्बेज इनटू द स्ट्रीट्स। गलियों में जो है कूड़ा करकट वगैरह के जो है वो ढेर लगे रहते थे। इसी तरह जो ड्रेनेज सिस्टम था, ड्रेनेज सिस्टम जो है वो भी बहुत ख़राब था। यानी हम कह सकते हैं कि जो ड्रेन्स थी वो ओपन ड्रेन्स थी, जो सीवेज था, जो फिल्थी वाटर था, कंटेमिनेटेड वाटर था, जो गंदा पानी ओपन ड्रेन्स के अंदर
اوپن نالیوں کے اندر جو ہے وہ چلتا تھا، جس کی بنا پر وہ بیڈ سمیلز ایمٹ کرتا تھا، ماحول کو، انوائرمنٹ کو خراب کرتا تھا، اور وہی جانور جو گلیوں کے اندر پھرنے والے وہ جانور جو کوڑا کرکٹ پر پلتے تھے، وہی وہ گندا پانی پیتے تھے، جس کی بنا پر وہ جانوروں سے حاصل ہونے والا دودھ اور ان سے حاصل ہونے والا گوشت جو ہے وہ جرم سے بھرا ہوتا تھا، وہ انہی چیزوں سے یعنی کنٹیمینیٹڈ چیزوں سے جو ہے وہ بھرا ہوتا تھا۔ لیکن اس چیز کا کمپیریزن کرتے ہیں آج کے اس دور سے، یہ سائنٹیفک میتھڈ نے، سائنس کے طریقہ کار کی وجہ سے آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری جو گلیوں کے اندر وہ بہنے والا جو کنٹیمینیٹڈ واٹر ہے، وہ جو گندا پانی ہے، وہ سیلڈ پائپس کے اندر لیا جاتا ہے، بند پائپس کے اندر، تاکہ وہ ہارمفل جو ذرات ہیں، وہ جو ہارمفل اس کے ایفیکٹس ہیں، وہ نہ جا سکیں۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ آج جو سٹریٹس ہیں وہ کیا ہیں، وہ پیوڈ ہو چکی ہیں، یعنی سٹریٹس آر پیوڈ۔ اب یہ نہیں ہوتا کہ کسی جو گاربیج ہے، جو کوڑا کرکٹ ہے، اس کو ہم اٹھا کے جو ہے وہ گلیوں میں پھینک دیں۔ اب وہاں پر ایک سینیٹیشن سسٹم ہے، صفائی ستھرائی کا ایک نظام ہے، اور ہر شہر کے اندر، ہر قصبے کے اندر، ہر ٹاؤن کے اندر ایک ڈپارٹمنٹ بنایا گیا ہے، یعنی سینیٹیشن ڈپارٹمنٹ، جو ڈیلی گلیوں کی صفائی کرتا ہے، سیویج کے فلو کو بہتر بناتا ہے۔ اسی طرح وہ ہماری گلیوں کو بہتر بنانے میں اپنا کردار ادا کرتا ہے۔ تو یعنی یہ جو پوائنٹ تھا کہ آج ہماری گلیاں کیسی ہیں اور 100 سال پہلے کیسی تھیں، تو اسی سے ہم کمپیئر کر سکتے ہیں کہ گلیاں کچی ہوا کرتی تھیں، پانی اوپن ڈرینز کے اندر بہتا تھا، لیکن اب وہ گلیاں پکی ہیں اور وہاں سینیٹیشن ڈپارٹمنٹ ہے۔ سینیٹیشن ڈپارٹمنٹ کے پاس جو ہے وہ جدید مشینری ہے، اور یہ سب کچھ جو ہے وہ ممکن ہوا ہے صرف اور صرف سائنٹیفک میتھڈ کی بنا پر جو ہے یہ چیز ممکن ہوئی ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو تیسرا پوائنٹ ہے، what are the sanitary conditions like in our villages today and how would you improve them؟ بالکل وہی صورتحال، شہروں کی تو بات ہم نے کر لی، ٹاؤنز کی بات کر لی، لیکن جو ہمارے دور دراز کے ولیجز ہیں، جو دور دراز کے گاؤں ہیں، وہاں پر نظام وہی 100 years ago والا ہے، جو 100 سال پہلے جو نظام تھا وہ وہی چل رہا ہے کہ کیا کرتے ہیں، سٹریٹس آر unpaved and there are open drains جو which carry the filthy water، جو اس گندے پانی کو، کنٹیمینیٹڈ پانی کو، اس کنٹیمینیٹڈ واٹر کو لے کے جانے والی نالیاں ہیں وہی اوپن ہیں۔ اور سیم از دا کیس دیٹ پیپل کلین دیئر آن ہاؤسز اینڈ دے تھرو دا گاربیج انٹو دا سٹریٹس، وہ سٹریٹس کے اندر ڈھیر لگا دیتے ہیں، یعنی دیر آر ہیپس آف گاربیج، یعنی گلیوں کے اندر وہی کوڑا کرکٹ کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں۔ یہی جو 100 سال پہلے کی جو کنڈیشن تھی، وہی آج کے دور دراز کے گاؤں جو ہیں، ولیجز جو ہیں، وہاں پر آج وہی ویسی کی ویسی صورتحال موجود ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ ہاؤ کین یو امپروو دیم، امپروو کرنے کا وہی بہترین طریقہ ہے کہ ہمیں اس کو امپروو کرنے کے لیے سب سے پہلے تو ہمیں سٹریٹس کو پیوڈ کرنا ہوگا، اس کے بعد وی ول ہیو ٹو اسٹیبلش سینیٹیشن ڈپارٹمنٹ ان ایچ اینڈ ایوری ولیج۔ جو بڑے شہروں کے اندر جو ہم نے کر لیا، وہی فیسلٹیز، وہی سہولیات ہمیں ہر گاؤں تک لے جانی پڑیں گی، ہمیں وہاں پر جو ہے وہ فیسلٹیز دینی ہوں گی، سینیٹیشن ڈپارٹمنٹ، تاکہ وہ ہماری گلیوں
کو صاف ستھرا رکھے اور وہ جو گاربیج ہے، وہ جو کوڑا کرکٹ ہے، وہ جو گندا پانی ہے، تاکہ اس سے وہ گاؤں والے لوگوں کو نجات مل سکے۔ نیکسٹ ہمارے پاس جو کویسچن ہے، How has scientific method helped us in the production and preservation of food? Most important یہ کویسچن ہے کہ سائنٹیفک میتھڈ نے ہماری پروڈکشن اینڈ پریزرویشن آف فوڈ، یعنی خوراک کو پیدا کرنے اور اس کو محفوظ کرنے میں کس طرح ہماری ہیلپ کی ہے۔ اب دیکھیں 100 years ago there were the limited resources for the production of food for the people۔ لوگوں کے لیے لمیٹڈ ذرائع تھے۔ there was no variety of foods which we have today۔ آج جس کا جو من چاہتا ہے وہ بنا لیتا ہے، وہ کھاتا ہے، مختلف جو فوڈ کی ورائٹی ہے وہ اویلیبل ہے، لیکن اگر 100 سال پہلے چلے جائیں there was no availability of this type of food۔ یعنی آج سارا سال ہم گرمیوں میں ہیں تو سردیوں کی ویجیٹیبلز ہمیں اویلیبل ہیں، گرمیوں میں ہوتے ہیں تو سردیوں کی ویجیٹیبلز، فروٹس، ہر چیز جو ہے ہمیں پورا سال اویلیبل ہوتی ہے۔ کس بنا پہ؟ ڈیو ٹو دا سائنٹیفک میتھڈ۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ مختلف میتھڈز یوز کرتے ہیں اپنی اس فوڈ کو پریزرو کرنے کے لیے۔ اب پہلے کیا ہوتا تھا، ہم فار ایگزامپل میٹ کی مثال لیں، گوشت کی مثال لے لیتے ہیں۔ گوشت جب وہ میٹ ہمارے پاس موجود ہے، اگر ہم اسی وقت اس کو استعمال کر لیتے تو ٹھیک، ورنہ ایک دن کے بعد وہ خراب ہو جاتا تھا۔ لیکن آج اس چیز کو آپ پریزرو کر سکتے ہیں، محفوظ کر سکتے ہیں۔ سائنس نے، اس سائنٹیفک میتھڈ نے آپ کو ڈیپ فریزر دے دیا اور آپ اس میں اس کو سیو کر سکتے ہیں، محفوظ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح بڑے بڑے سٹور بنا لیے گئے جس کے اندر سبزیاں اور مختلف چیزیں جو ہے وہ سٹور کر دی جاتی ہیں اور پورا سال ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں۔ پروڈکشن کے حوالے سے پہلے ہمارا کسان بیل سے ہل چلاتا تھا، کنویں سے پانی نکال کے اپنی فصلوں کو پانی دیتا تھا، جس سے اس کی جو پروڈکشن تھی وہ بہت کم تھی۔ لیکن سائنس نے ہمیں جو ماڈرن مشینری دے دی، ٹریکٹر وغیرہ یا اور مختلف قسم کی مشینری جو ہے سائنس نے ہمیں پرووائڈ کی ہے، اس مشینری کی بنا پہ جو ہماری پروڈکشن ہے وہ اس میں بے تحاشا اضافہ ہو گیا ہے۔ اب ہم اس پروڈکشن کو مختلف میتھڈ سے، مختلف طریقہ کار سے ہم اس کو جو ہے وہ سیو کر لیتے ہیں، محفوظ کر لیتے ہیں۔ مثلا جس طرح پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا، اگر سبزی کو محفوظ بھی کرنا ہو تو جو تھرفٹی ہاؤس وائفز ہوتی تھیں وہ اس کو کاٹ کے، ابال کے، دھوپ کے اندر سکھا لیتی تھیں، ان کو خشک کر دیا جاتا تھا اور پھر جو ہے وہ پورا سال استعمال کرتے تھے، جس سے اس کی غذائیت بھی ختم ہو جاتی تھی، اس کا ٹیسٹ بھی ختم ہو جاتا تھا۔ لیکن آج آپ پوری کی پوری وہ ویجیٹیبلز، فروٹ، ایگز، میٹ، جو چیز بھی ہے، آپ اس کو سائنٹیفک میتھڈ کے ذریعے آپ اس کو سٹور کر سکتے ہیں۔ جس طرح فریزنگ کا میتھڈ ہے، ڈیپ فریزر سے آپ کر سکتے ہیں۔ ڈی ہائیڈریشن کا میتھڈ ہے ہمارے پاس، یعنی آپ اس سے پانی کو ریموو کر کے اس کو گلنے سڑنے سے بچا سکتے ہیں۔ اور پکلنگ کا میتھڈ ہے، پکلنگ سے آپ یعنی اچار وغیرہ ڈال کے آپ اس کو بھی سیو کر سکتے ہیں۔ یعنی مختلف میتھڈز آف سائنس کی بنا پر آپ وہ چیزیں، اپنی یہ تمام چیزیں سیو کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد پروڈکشن اور پریزرویشن آف فوڈ کے بعد رائٹر ڈسکس کرتا ہے what we are now generally less fearful than our ancestors. What were our ancestors afraid of? آباء و اجداد کی بات کرتے ہیں۔ Only 100 years ago آپ اپنے فور فادرز کو دیکھ لیں، آپ اپنے انسیسٹرز کو دیکھ لیں، they were fearful۔ کیوں fearful تھے؟ Because they were superstitious۔
یعنی ہم اس کو دیکھتے ہیں اس پوائنٹ کو، یعنی ہمارے جو آباء و اجداد تھے سب سے پہلے ان کے اندر کیا تھا؟ سپرسٹیشنز موجود تھے. سپرسٹیشنز کہتے ہیں رانگ بلیفز کو، غلط بلیفز کو، غلط عقائد کو، غلط چیزوں پر وہ جو ہے وہ یقین رکھتے تھے کہ ایسا کریں گے تو ایسا ہو جائے گا، ایسا نہیں کریں گے تو ایسا ہو جائے گا. یعنی وہ سپرسٹیشنز تھے جن پر وہ یقین رکھتے تھے، اور ان کی جو زندگیاں تھیں، ان کی جو لائفز تھیں، they were guided by superstitions. انہی سپرسٹیشنز کی بنا پر ان کی لائف جو ہے وہ چلتی تھی. یعنی وہ بلیو کرتے تھے سائنس آف گڈ اور بیڈ لک. یعنی محنت کرنے کی بجائے، ہمت کرنے کی بجائے، کسی چیز پر بلیو کرنے کی بجائے وہ صرف بلیو رکھتے تھے سائنس آف گڈ اینڈ بیڈ لک، کہ یہ چیز جو ہے یہ اچھی چیز کی علامت ہے، اچھے کام کی علامت ہے، اور یہ کام جو ہے ایسا ظاہر ہونا جو ہے یہ ایک بیڈ لک کی امانت ہے. یعنی سائن کہتے ہیں. مثلا جس طرح ہم دیکھیں ریسنٹلی بھی کچھ سال پہلے بھی ہم نے یہ چیز آبزرو کی کہ شہاب ثاقب کے جو ٹکڑے ہیں، یعنی جو شہاب ثاقب ہے، تو اس کو دیکھ کے لوگ یہ یقین رکھتے تھے کہ یہ کوئی جن بھوت ہیں، یہ کوئی دیو وغیرہ ہیں جو ہماری لائف کو، ہماری زندگی کو جو ہے وہ گائیڈ کر رہے ہیں. حالانکہ اگر آج ہم دیکھیں تو ہر چیز کے پیچھے ایک سالڈ ریزن ہے، ایک سالڈ ریزن ہے اس ہیپننگ کی، اس ایونٹ کی. لیکن پہلے لوگ یقین رکھتے تھے کہ ایسا نہیں ہے، کہ یہ جو ہے یہ سائنس آف گڈ اور بیڈ ہے. لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہر کام کے پیچھے سالڈ ریزننگ ہے، اور اسی سالڈ ریزننگ، یا ہم کہیں کہ اس سائنٹیفک میتھڈ نے، اس سائنس نے ہمارے وہ جو سپرسٹیشنز تھے، ہمارے وہ جو رانگ بلیوز تھے، اسی سائنس نے ہماری جو بلیو تھا یعنی سائنس آف گڈ اور بیڈ کے اوپر، اس کو ریموو کر دیا ہے. ریموو کیوں کیا؟ کہ اب سائنس نے ایکسپیریمنٹ سے، تجربات سے یہ بات واضح کر دی کہ جو بھی واقعہ ہو رہا ہے نیچر کا، فطرت کے اندر جو چیز بھی ہو رہی ہے، there is a solid reason behind every happening. There is a proper reasoning behind every happening or event. اور اسی سائنس نے انسان کو ریشنل بنا دیا ہے، یعنی عقل پرست بنا دیا ہے. اور یعنی ٹوڈے مین از a rational. He believes on his mind, on his thinking, اور وہ ہر چیز کو سوچتا ہے لاجیکلی، ایکسپیریمنٹ سے اس کو واضح کرتا ہے. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ our ancestors were fearful due to the wrong beliefs. They were fearful due to the belief on good or bad luck, but we are less fearful than our ancestors because we believe that there is a solid reason behind every happening, and this is possible due to the scientific method. Next ہمارے پاس پوائنٹ ہے how has scientific method enabled us to get over the old fears. وہی بات same is the case with the previous question کہ سائنس نے
ہمیں کیوں کس طرح سے قابل بنا دیا ہے کہ اب ہم جو ہے وہ فیئرفل نہیں ہیں، اب ہم سپرسٹیشیس نہیں ہیں، اب ہم رانگ بلیفز پر یقین نہیں رکھتے۔ وہی کیس ہے، وہی چیز ہے کہ سائنس ہیز براڈنڈ آور ویوز، سائنس ہیز چینجڈ آور تھنکنگ، سائنس ہیز میڈ دا مین اے ریشنل بینگ۔ سائنس نے انسان کو یعنی ریشنل بنا دیا ہے۔ اب اسے عقل آ گئی ہے کہ ویئرنگ اے چارم، کہ ایک تعویذ گنڈا پہننے سے اب کچھ نہیں ہوگا، گڈ اور بیڈ لک پہ یقین کرنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ اب کوئی بلیک کیٹس ہمارے راستے سے گزرے گی تو اب وہ سفر جو ہے وہ کٹ آف نہیں کرنا پڑے گا، کیونکہ ہر چیز کے پیچھے ایک سالڈ ریزن ہے، ایک سالڈ جو ہے، یعنی پہلے آپ جس طرح ہم مثال لیں، پہلے لوگ یقین رکھتے تھے کہ جی فلاں نے جھوٹ بولا، فلاں نے کوئی مرڈر کیا تو یہ طوفان آ گیا، یہ آ گئی، یہ چیز ہو گئی، ایسا ہو گیا۔ لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ دیز آر دا فورسز آف نیچر، نیچر کی فورسز کی بنا پہ ہی یہ سب کچھ جو ہے وہ پاسبل ہوا ہے۔ تو اس لیے سائنس نے ہماری اس تھنکنگ کو چینج کر دیا ہے، سائنس نے ہمارے ویوز کو براڈن کر دیا ہے، اور سائنس نے ہی ہمیں ایکسپیریمنٹس دیے ہیں، ہمارے ویوز کو جو ہے وہ وسعت دی ہے۔ نیکسٹ رائٹر ڈسکس کرتا ہے وٹ پارٹ ڈیڈ ایسٹرالوجی پلے ان دا لائفز آف مین اینڈ ویمن ان دا پاسٹ، ہاؤ ڈیڈ دے افیکٹ دا لائفز آف پیپل۔ ایسٹرالوجی جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ایسٹرالوجی از دا نالج آف سٹارز، یعنی پلینٹس کے بارے میں، سٹارز کے بارے میں جو ہے وہ یقین کرنا۔ اور یہ ایسٹرالوجی جو تھی یہ گائیڈ کرتی تھی لوگوں کی لائف کو، یعنی لوگ جو ہے ایسٹرالوجی پر، موومنٹس آف سٹارز پر، موومنٹس آف مون، سورج یا جتنے بھی پلینٹس ہیں ان پر یقین رکھتے تھے، ان پر بلیو رکھتے تھے۔ لیکن اب وہی بات ہے کہ سائنس نے ہمارے جو ویوز ہیں ان کو چینج کر دیا ہے، اور ہمیں جو ہے وہ براڈ مائنڈڈ بنا دیا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایسٹرالوجی نے انسان کو صرف یعنی نیرو مائنڈڈ بنانے میں اپنا کردار ادا کیا۔ وہ صرف نیرو مائنڈڈ تھا، ایسٹرالوجی پہ یقین رکھتا تھا، سٹارز کی موومنٹس پر یقین رکھتا تھا، لیکن سائنٹیفک میتھڈ نے ان چیز کو ریموو کر کے ہمارے ویژن کو براڈ کر دیا ہے۔ لاسٹ پوائنٹ جو ہے وہ جو ڈسکس کرتا ہے کہ ابھی بھی ڈسکرائب سم سپرسٹیشنز سٹل کرنٹ ان آور کنٹری، آج بھی کچھ سپرسٹیشنز ہیں جو ہمارے ملک کے اندر، ہماری سوسائٹی کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر ابھی تک بھی موجود ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ ان کو بیان کریں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ ایک کامن بلیف ہے کہ کچھ لوگ جو ہے وہ سفر نہیں کرتے، یعنی ڈونٹ جرنی آن سرٹن ڈیز، کچھ خاص لوگ بنا دیتے ہیں جی آج یہ فلاں دن ہے، آج کا سفر جو ہے وہ بھاری پڑ سکتا ہے، تو اس لیے وہ خاص دنوں میں کچھ جو ہے وہ سفر نہیں کرتے۔ تو اسی طرح یہ ایک کامن بلیف ہے جو ابھی بھی موجود ہے کروکاز کا۔ کروکاز یعنی کوا جو ہے وہ بیٹھا ہے، کائیں کائیں کر رہا ہے، تو لوگ یقین کرتے ہیں کہ کوے کا بولنا جو ہے وہ مہمان کی آمد کی جو ہے وہ خوشخبری سنا رہا ہے۔ یہ ایک کامن بلیف ہے، ایون کہ اس سائنٹیفک ڈیولپمنٹ والی سوسائٹی کے اندر بھی یہ بلیف جو ہے وہ دیکھا گیا ہے۔ اسی طرح آج بھی لوگ بلیک کیٹ سے ڈرتے ہیں، آج بھی لوگ بروکن مرر سے ڈرتے ہیں، آج بھی لوگ نمبر 13 کو اچھی جو ہے وہ گڈ اومن نہیں سمجھتے، اور آج سب سے بڑھ کر جو آج کے اس دور میں جو سب سے بڑا سپرسٹیشن پایا جاتا ہے وہ ہے ویئرنگ چارمز، یعنی
तावीज़ गंडे का इस्तेमाल इस ज़माने में आप देखें हर गली कूचे के अंदर हर किसी ने अपनी दुकान खोली हुई है और लोग यही समझते हैं कि जो चार्म जो तावीज़ मैंने पहना हुआ है अपने गले में डाला हुआ है वही मेरी कामयाबी की जो है वो ज़मानत देता है। अगर उसके गले में वो तावीज़ ना हो तो ही फील्स अनकंफर्टेबल, तो वो बेचैन हो जाते हैं। इसी तरह ये कुछ जो सुपरस्टिशंस हैं आज की इस मॉडर्न आज की इस साइंटिफिक डेवलपमेंट वाली सोसाइटी के अंदर ये भी मौजूद हैं। तो अजीज़ तलबा ये सेकंड चैप्टर था जो आज हमने डिस्कस किया, इसके मेन पॉइंट्स आप इसके क्वेश्चन जो है वो प्रिपेयर करें और इसके सिनोनिम्स भी जो है वो साथ आपने तैयार करने हैं। ठीक है, इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के लिए फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।